ماشاءاللہ ناظرین گرامی، تلاوت کلام الرحمن اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آئیے انہی آیات بینات کی تفسیر کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں کہ ان آیات بینات کی تفسیر فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، سورہ البقرہ کی تکمیل اور اس کے اتمام تک ہم پہنچ رہے ہیں بفضلہ تعالی، اور ہم تیسرے پارے کے دوسرے ربع کا تفسیری خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پیچھے آپ قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں تو ان ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کر چکے، اور انہیں فقراء کہا گیا ہے قرآن پاک کے اندر، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اب یہ ادھر ادھر پھر کے کما نہیں سکتے ہیں، اور ان کے پاس معیشت کے حصول معیشت کے ذرائع نہیں ہیں، لہٰذا ان کی شان فقر کا بیان ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو مخیر حضرات ہیں، اہل مال ہیں، انہیں متوجہ کیا گیا ہے ان کی خدمت کی طرف، اور ان کی نشانی کیا بتائی گئی؟ فرمایا لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے ہیں۔ اور اس کے بالکل ساتھ جہاں سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں، سیدنا امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اترنے والی یہ آیت کریمہ، جس کے اندر چھپا کر، دکھا کر، اور دن میں اور رات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو سراہا گیا، اور اس پر بشارت سنائی گئی ہے کہ وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان سخا تو ویسے ہی مشہور و معروف ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر اپنے مال سے اور اپنی خدمت سے ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کسی اور نے احسان نہیں کیے ہیں۔ سب سے بڑھ کے جس نے خدمت کی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ نے 10,000 درہم دن میں، 10,000 درہم رات میں، 10,000 درہم اعلانیہ، اور 10,000 درہم چھپا کر جب اللہ کی راہ میں دیے تو 40,000 درہم ہو گئے۔ اور اس کا ذکر یہاں پر آ گیا کہ الذین ینفقون اموالہم باللیل، رات کو دینے والے، والنہار دن کو دینے والے، سرًا چھپا کر دینے والے، اور علانیہ ظاہر طور پر دینے والے، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس میں سارے پہلو بیان ہو گئے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے، جب فرض معاملہ ہو تو دکھا کر کرے، اور جب نفل کا معاملہ ہو تو چھپا کر کرے۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی سادہ اور بہت ہی مختصر انداز سے اس کو اسی طرح سے عرض کیا جا سکتا ہے کہ مفسرین نے، اہل علم نے اس کو اس طرح سے تقسیم کر دیا، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ طریق بھی بتا دیا کہ اسلام میں دونوں کی اجازت ہے، آپ چھپا کر بھی دیں اور اعلانیہ بھی دیں۔ اب کیا ہے، چھپا کر اس لیے دیں کہ ریا نہ ہو جائے، اور دکھا کر اس لیے دیں کہ کسی اور کو بھی ترغیب ہو جائے، تو دونوں صورتوں میں حسن نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اور دوسری تقسیم یہ ہے کہ جب فرض زکوٰۃ دے رہے ہوں تو اعلانیہ دیں تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، جیسے نماز با جماعت پڑھی جاتی ہے، فرض نماز، اور جب نفل پڑھنے ہوں تو چھپا کے پڑھیے، وہاں اعلان نہ کیجیے، وہاں پبلسٹی اور اشتہار مت چھاپیے کہ ہم نفل نماز پڑھنے لگیں، کیونکہ یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ نفل عبادت میں اخفاء افضل ہے، اور نفل نماز جو عبادت ہو رہی ہے اس کے اندر چھپا کر افضل ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس شخص کو عرش معلیٰ کا سایہ نصیب ہوگا، ان 7 لوگوں میں وہ بھی شامل ہوگا جس نے دنیا میں اللہ کی راہ میں یوں خرچ کیا کہ اگر دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، تو اس کو پریفر کیا گیا، اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ اسی طرح وہ لوگ جو سود خور ہیں، سود کھانے لگ جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں قرآن نے بڑی شدت سے مذمت کی ہے سود کی، اور فرمایا وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ جیسے آسیب زدہ ہوں اور مخبوط الحواس ہوں۔
جیسے شیطان نے انہیں جکڑا ہوا، گویا ان کی ظاہری حیت و حالت بھی کراہت پر مبنی ہوگی اور لوگ ان سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کر رہے ہوں گے۔ ان کے باطنی حال کو قرآن نے یہاں ظاہر کر کے دکھا دیا کہ اوپر سے خواہ وہ کتنے ہی چمک دمک رہے ہوں اور ان کی ٹیپ ٹاپ ہو، اصل میں اندر سے ان کا یہ حال ہو گیا ہوتا ہے، وہ گل سڑ گئے ہوتے ہیں باطنی طور پر اور روحانی طور پر، کیونکہ سود کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے ہماری شریعت نے، اور تجارت کو حلال اور جائز قرار دیا ہے اور اس میں برکت فرمائی گئی، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رزق کے 10 حصے ہیں، اس میں سے 9 حصے اللہ نے تجارت میں رکھ دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاروبار اور تجارت میں اتنی برکت ہے، لیکن سود سے بچنا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرما دیا کہ جو سود خور لوگ ہیں ان کو یہ حکم بھی ہے کہ اگر اللہ کی طرف آ جاؤ اور توبہ کر لو تو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، پچھلے کیا جو ہے وہ معاف ہو جائے گا اگر سچے دل سے توبہ کر لے، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ جو سود کا لین دین تھا سارے کا سارا اس کو صاف کرنا ہوگا، اسے کلیئر کرنا ہوگا اور آئندہ اس سے بچنا ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام نے خود خطبہ حجۃ الوداع کے اندر اپنے خاندان سے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے جو معاملات تھے سود کے، وہ اعلان کر کے ختم فرمائے تھے کہ آج سے جاہلیت کی یہ ساری رسمیں ہمارے قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں، تمام تر جاہلیت اور اس سے متعلق امور جو ہیں ان کی نفی فرما دی اور ان کو منع کر دیا۔ ائمہ نے لکھا ہے کہ اگر سود کو کوئی گناہ سمجھ کر کرے تو گناہ گار ہوگا، لیکن اگر سود کو جائز اور حلال سمجھے گا تو کافر ہو جائے، دائرہ ایمان سے خارج ہو گئے، کیونکہ یہ قرآن کی نص کا انکار ہے۔ اس لیے یہ بہت باریک فرق ہے کہ جب آپ گناہ کر رہے ہوں تو گناہ کو گناہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے اسے جائز سمجھ کے کیا تو اب آپ گناہ گار نہیں ہیں، بلکہ ایمان سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ بہت باریک چیز ہے، اسے بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مقروض کو مہلت دینا بھی اسلام میں بہت پسندیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مقروض کو مہلت دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو رعایت اور اور اس پر رحم فرمائے گا، اور فرمایا ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرۃ، یہ اللہ کو پسند ہے کہ اگر آپ واقعی جانتے ہو کہ مقروض تنگ دست ہے بیچارہ اور قرض اتارنا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بدنیت ہو گیا ہو اور قرض اتارنا ہی نہ چاہتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نیت یہ ہو کہ میں نے قرض اتارنا ہے، اللہ اسے موت نہیں دے گا جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو جائے۔ تو اگر حسن نیت رکھے تو جو مقروض ہے اس کا قرض اترے گا ضرور، اور جو شخص اس کو مہلت دے گا اس کو 2 گنا اجر ملے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صدقہ اور قرض میں یہ فرق ہے کہ جو شخص صدقہ دیتا ہے اللہ کی راہ میں اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس نے صدقہ دیا ہے، لیکن جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کسی ضرورت میں قرض دیتا ہے تو اس کو 2 گنا اجر ملے گا، ایک تو قرض دینے کا اور دوسرا جب تک اس کا قرض واپس نہ آ جائے اللہ کی راہ میں اتنی ہی رقم صدقہ کرنے کا۔ سبحان اللہ، یہ بھی بہت پسندیدہ عمل ہے، اس کو بڑے حوصلے کے ساتھ اور بڑی ہمت کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اسلاف میں یہ بہت بڑی روایت رہی ہے کہ بعض دفعہ، اور قرآن نے بھی اسے اپریشیٹ کیا، کہ کسی مقروض کو جب ہم دیکھیں کہ وہ بیچارہ چاہنے کے باوجود قرض ادا کرنے پہ قادر نہیں ہے تو پھر اس کو اللہ کی رضا کے لیے قرض معاف کر دینا، کیا بات، یہ بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، واہ، اور یہ انبیاء کی سنت ہے، صالحین کی سنت ہے، صحابہ کرام اور تابعین کی سنت ہے۔ اسی طرح ایک اور اصول قرآن نے دیا ہے، باقی آج ترقی ہوئی، آج لوگوں نے ڈاکومنٹس اور دستاویزات اور معاہدات سیکھے، لیکن قرآن نے ہمیں صدیوں پہلے یہ رستہ دکھایا جو معاشرت کا ہے، اصول کا ہے، ضابطے کا ہے، کانٹریکٹ لاز کا ہے، کہ اے ایمان والو جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی لین دین کا معاملہ کرو، قرض کا، ڈیل کا اور کریڈٹ پہ لینے دینے کا، تو کیا کرو، فَاكْتُبُوهُ، اس کی ڈاکومنٹس ضرور بنا لو، اس کو لکھ لو، اس کی کتابت کر لو، اور اسے لکھے وہ جو اس کا ماہر ہے، یہ بھی ساتھ بیان کیا، جو 2 طرفہ سارے ضوابط کو، رولز اینڈ ریگولیشنز کو جانتا ہے، وہ اس کو تحریر کے اندر لائے اور پھر وہ ایک دستاویز بن جائے اور اس
دے کے دونوں فریق پابند رہیں، اس اصول کو بھی قرآن نے بیان کیا۔ اور یہاں پر سورۃ البقرہ کا اختتام ہو رہا ہے ناظرین۔ سورہ البقرہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے نزول کے وقت 80,000 ملائکہ اس کے اعزاز و پروٹوکول میں ساتھ آئے ہیں، اور پھر اس کی جو آخری آیات ہیں جن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، آخری رکوع کی طرف، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عظمت کا اظہار ہوا، للہ ما فی السماوات والارض، اللہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ بے شک بے شک کوئی یہ مت سمجھے کہ یہ میں ہوں، میرا ہو گیا یا میں اس کا مالک بن گیا ہوں۔ ملکیت کا اصل اور حقیقی حق وہ ذات باری تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب فرمایا اگر تم کچھ ظاہر کرو وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو تمہارے جی میں ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو اسے بھی اللہ جانتا ہے اور اس کا حساب لینے پر قادر ہے۔ یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ اس کا حساب لے گا، لیکن فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، یہ اللہ کی شان بے نیازی کی کمال اظہار ہوا ہے ان آیات کے اندر، کہ وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ یہاں پر ائمہ تفسیر، ائمہ فقہ لکھتے ہیں کہ اللہ پر کسی بندے کا کوئی حق ثابت نہیں ہے، ہر ایک پر اللہ کا حق ہے حقیقی معنوں میں۔ بے شک اسی اصول کے تحت یہ بتایا گیا کہ وہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، بخش دے گا، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بے شک تو اس بات پر ہم پابند ہیں اہل ایمان کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے معاملات میں اپنی عقل کو دخل نہیں دے سکتے ہیں، عقل کا اس میں دخل نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کو دل و جان سے ماننا ہوتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے اور یہ اصول ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرما دیا تھا صحابہ کو کہ کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جائے گا، تو صحابہ حیران ہو گئے تھے، حضور پھر کیسے جائے گا؟ فرمایا جو جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اصول ہے۔ واہ واہ، یعنی یہ نہیں ہے کہ میں نے اب بہت نیک اعمال کر لیے تو اب میرا رائٹ ہو گیا کہ میں جنتی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ بخشش کا مدار و معیار نیک ہو یا بد اللہ کی رحمت پر ہے، اللہ اس لیے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور پھر آخری آیات خواتیم سورۃ البقرہ، فرمایا یہ وہ آیات ہیں آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ دعا کی معراج ہیں۔ فرمایا جس شخص نے رات سونے سے پہلے یہ 2 آیات تلاوت کر لیں تو پوری رات اس کو عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ صرف 2 آیات سبحان اللہ، خواتیم سورۃ البقرہ، کیونکہ یہ تحفہ معراج ہے۔ واہ واہ واہ، یہ معراج کی رات خصوصی طور پر سورہ بقرہ میں بعد میں ایڈ کی گئی تھی۔ سبحان اللہ، آقا کریم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ تحفہ خاص عطا ہوا ہے، اس لیے اس کو مستقل اپنا معمول بنانا اور خاص طور پہ رات سونے سے پہلے اس کی تلاوت کر لینا نہایت باعث برکت ہے۔ اور پھر دوسری روایت میں ہے کہ جس گھر میں یہ آیات تلاوت کر لی جائیں اس دن اور رات کے لیے شیطان کا داخلہ اس گھر میں بند ہو جاتا، اللہ اکبر، اور سحر اور جادو وغیرہ کے حوالے سے بھی یہ مجرب ہے۔ ناظرین مکرم، سورہ البقرہ یہاں تکمیل پذیر ہے، اور یہاں سنت ہے جب یہ دعا کی جائے ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو اس پر آمین کہا جائے، آمین۔ جیسے ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ آمین کہتے ہیں، ویسے ہی صحابہ کرام کی یہ تعلیم و تربیت ہے۔ سورہ آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ بھی الف لام میم سے شروع ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ الف لام میم آپ جانتے ہیں حروف مقطعات میں سے ہے، اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہاں بھی وہی الفاظ، تاکہ ہمیں اس کی شان اور عظمت کا اندازہ ہو جائے کہ اللہ کا معبود ہونا اور اس کے سوا کسی کا معبود نہ ہونا، اور اس کا حی اور قیوم ہونا، اس کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی صفات ذاتیہ میں سے ہے کہ حیات حقیقی معنی میں اسی کی ہے، اور جہاں جہاں حیات ہے اس کی عطا سے ہے۔ بے شک اور بے شک، باقی جو اللہ کے سوا جو کوئی بھی ما سوا اللہ ہے اس کا قیام مشروط ہے اور منحصر ہے ذات باری تعالیٰ کے قیوم ہونے پر۔ سبحان، اور پھر یہاں پر یہ بھی قرآن نے ہمیں سمجھایا کہ لوگوں کے لیے کچھ چیزیں بہت ہی پرکشش بنا دی گئی ہیں، آراستہ کر دی گئی ہیں، ان میں زینت رکھ دی گئی ہے، ان میں عورتیں بھی ہیں، ان میں بیٹے بھی ہیں، ان میں مال کے بڑے بڑے ڈھیر بھی ہیں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے،
گھوڑے بھی ہیں، چوپائے بھی ہیں، فارم ہاؤسز بھی ہیں، کھیتیاں بھی ہیں، لیکن فرمایا یہ سب دنیا کی پونجی ہے اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اللہ، یعنی بتا دیا گیا کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ ہے تو فطری محبت، لیکن متوجہ کر دیا قرآن نے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارے دلوں میں یہ چیزیں رچ جائیں اور جو ان کا خالق و مالک ہے اس کی طرف سے تمہارا دھیان ہٹ جائے۔ اصل میں حقیقت بتائی ہے ہمیں قرآن نے اس دنیا کی جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں اور اس کے رشتوں کی، کہ باہر صورت یہ فانی ہیں، جتنے بھی تعلقات، جتنے علائق اور جتنے رشتے اور جتنی بھی پرکشش چیزیں ہیں یہ عارضی ہیں، وقتی ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، حقیقی ٹھکانہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا ٹھکانہ مومن کے لیے وہ جنت ہے۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی، تیسرا پارہ تلک الرسل سورہ بقرہ کی 274ویں آیت سے آج تلاوت کا آغاز ہوا اور اس کا تتمہ بھی ہوا ہے سورہ بقرہ کا، اور سورہ آل عمران کا آغاز ہوا، تلاوت کی گئی، ترجمہ پیش کیا گیا اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ سعادت کے اس سفر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہا، اور الحمدللہ یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی یہ ساتھ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔